موضوع ہے اخلاق. یہ وہ موضوع ہے جو بہت ہی اہم ہے، خصوصی طور سے ایسے وقت میں جب کہ اخلاقی گراوٹ نے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو فساد اور بگاڑ کے راستے پر لگا دیا ہے، اور خصوصی طور سے نوجوان اس میں بے حد بد اخلاق اور بد کرداری کے راستے پر چل کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہم ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس موضوع کی وضاحت کے لیے فضیلۃ الشیخ اسلم سیاد سنابلی حفظہ اللہ، نائب امام و خطیب مسجد اہل حدیث بائک اللہ کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مہمان، علماء کرام، ناظم اجلاس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مختصر وقت میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اخلاق، اور اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے چند پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی خاص مہربانی ہے، جس مہربانی کے سبب آپ تمام لوگوں کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. یہ نرم مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی، صرف دوستوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی، صرف چھوٹوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی، صرف آزاد لوگوں کے لیے نہیں، غلاموں کے لیے بھی تھی. باقی اگر دیکھیں تو تمام انسانی طبقات کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ جو صبح و شام آپ کے ارد گرد رہتے ہیں وہ آپ کے اطراف سے کب کا چھٹ گئے ہوتے. اسلامی بھائیوں، اخلاق، اس کی اہمیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت و بعثت کے مقاصد میں سے توحید کے بعد اگر میں کسی چیز کے لیے دنیا میں آیا ہوں تو وہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے. احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اخلاق سے نسبت خاص کی بشارت سنائی ہے، اور برے اخلاق والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہے. تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور مجھ سے دور ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں. کل جب حشر کے میدان میں میزان قائم کیا جائے گا، بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق
سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز میزان میں بھاری نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، عبادات میں ہم سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کون ہے جو اس بات کی ضمانت دے سکے کہ واقعتاً ہماری نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں؟ ہماری عبادتوں میں بڑی کمیاں رہ جاتی ہیں، چاہے نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، روزوں کا معاملہ ہو، حج اور عمرے کا معاملہ ہو. ہم جو عبادات کرتے ہیں، ہماری تمام عبادتوں میں خشوع اور خضوع کی بڑی کمی پائی جاتی ہے. ہماری عبادتوں میں بہت ساری کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں. لیکن اخلاق، یہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور آپ کی عبادتوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، وہ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان کے اچھے اخلاق سے پورے کیے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم. ایک بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کیریکٹر کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے مقام اور مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے جو روزہ رکھتے ہیں یا راتوں کو قیام کرتے ہیں. صاحب اخلاق، ایک اعلیٰ کردار والا انسان، چاہے وہ نفل روزے نہ رکھتا رہا ہو، چاہے وہ تہجد کی نماز نہ پڑھتا رہا ہو، لیکن کل جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مقام پر فائز کرے گا جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تہجد گزار بندے فائز ہوں گے، جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزہ دار بندے فائز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بلندی، یہ مقام کل قیامت کے دن محض انسان کے اخلاق اور کیریکٹر کی وجہ سے عطا کرے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. پیارے بھائیوں، اخلاق کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اگر فرض نمازوں کے علاوہ وہ نوافل کا اہتمام نہ بھی کرتا رہا ہو تو کل قیامت کے دن اس کا اخلاق اسے بلند اور بالا مقام پر فائز کرے گا. کسی بھی انسان کا اخلاق اگر آپ کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ یہ انسان کس قدر صاحب اخلاق ہے، یہ انسان کس قدر صاحب کردار ہے، یا اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے بہت سارے پیمانے ہیں. وقت مختصر ہے، اس لیے چند چیزوں کا ذکر کروں گا تاکہ ہم میں سے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ کیا وہ حقیقی معنوں میں اخلاق کے اعلیٰ معیار پر اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. اخلاق میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ زبان ہے. آپ کی گفتگو بتائے گی کہ آپ اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں. دوسروں سے بات کرتے ہوئے آپ کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا آپ کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ جب آپ گفتگو کرتے ہو تو آپ کا لہجہ کیسا ہے، چھوٹوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہو تو آپ کے الفاظ کیسے ہیں، بڑوں کے ساتھ آپ بے ادبی کر رہے ہو، چھوٹوں کو ڈرانا اور دھمکانا، ایسا انسان اچھا مسلمان نہیں کہلا سکتا. جو صاحب کردار ہوگا، اچھے کیریکٹر کا مالک ہوگا، جو صاحب اخلاق ہوگا، اس کی گفتگو بڑے سلیقے سے ہوگی. چاہے وہ دوستوں میں گفتگو کر رہا ہو، چاہے گھر میں اولاد کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، چاہے گھر میں والدین کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، یا عمومی کسی مجلس میں گفتگو کر رہا ہو، اگر اخلاق عمدہ ہے تو ایسی صورت میں اس انسان کی گفتگو بڑی سلیقے سے ہوگی. آپ دیکھیں ایک حدیث، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے، نام بتایا، دستک دینے والے نے اپنا نام بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یہ شخص جو دروازے پر موجود ہے یہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے. اس نے اجازت مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو
گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ آپ نے بڑی عزت بڑی احترام کے ساتھ آپ نے اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتی رہیں۔ اس شخص کے واپس جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیرت کا اظہار فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ شخص دروازے پر کھڑا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ شخص معاشرے کا سب سے برا انسان ہے، لیکن جب یہ گھر کے اندر آیا تو آپ نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ بڑے سلیقے کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ متی وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ تم نے مجھے کب لغو بات کرتے ہوئے پایا، فحش بات کرتے ہوئے پایا؟ عائشہ بتاؤ مجھے میری زندگی میں کب اور کس کے ساتھ بد زبانی کرتے ہوئے تم نے پایا ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری گفتگو اپنوں کے ساتھ کیسی ہے، خاص کر ماں باپ کے ساتھ، ہماری زبان سے ماں باپ بڑے دکھی ہوتے ہیں، ہمارے برتاؤ سے ہمارے اخلاق سے ماں باپ کے دل دکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے اس اخلاق کے اوپر نظر نہیں دوڑائی۔ ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کرنا، ماں باپ سے تو تڑاک کے ذریعہ بات کرنا، ماں باپ کو جھڑک دینا، یا ایسا انسان معاشرے کا بدترین انسان ہے۔ ایسے انسان کا کردار ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایسے انسان کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہو سکتا جس کی زبان جس کی گفتگو اس کے والدین کے ساتھ نرم لہجے میں نہ ہو اور اس کی گفتگو سلیقے کے دائرے میں نہ ہو۔ ہماری گفتگو سے ہمارے والدین بڑے غمزدہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کو سنواریے، یہ زبان بتائے گی کہ آپ اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہیں۔ سلیقہ گفتگو میں لائیے، گفتگو کا سلیقہ اپنائیے، کیونکہ ہماری زبان یہ بتائے گی کہ ہمارا کیریکٹر کیسا ہے۔ آپ سماج میں رہ رہے ہو، عوامی محفل میں ہو، کسی سے بات کر رہے ہو تو آپ کی زبان فوراً بتا دے گی کہ آپ کیریکٹر کیسا ہے آپ کا اور آپ اخلاق میں کہاں کھڑے ہوئے۔ دوسرا معیار اخلاق کے جانچنے کا، معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ معاشرے کے کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، یہ بتائے گا ہمیں کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا، اس دنیا کے اندر مالداروں اور امیروں کی ہر کوئی عزت کرے گا، حقیقت میں مالداروں کی عزت نہیں ہے، اس کے پیسوں کی عزت کی جاتی ہے۔ معاشرے کے غریب، کمزور، مسکین، یتیم، بیوائیں، گمنام لوگ، ان کو ہم اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ چیز بتائے گی کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے۔ امیروں کے ساتھ ہمارا لب و لہجہ بڑا اچھا ہوتا ہے، مالداروں کے ساتھ ہم بڑی عزت دیتے ہیں انہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے، اگر آپ کو جانچنا ہو کہ آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ آپ انہیں اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ بتائے گا کہ آپ اخلاق کے کس معیار پر ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی۔ حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب دیہاتی آدمی، شکل بھی اچھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار کرتے تھے اپنے اس صحابی سے۔ ہمارے یہاں ایسوں کو کوئی گنتی میں بھی نہیں لاتا ہے کہ آدمی غریب ہو، دیہاتی ہو، بد شکل ہو، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ جب بھی دیہات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے آتے تھے، اور جب تک مدینہ میں رہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے مارکیٹ میں یہ صحابی کھڑے ہو کر کے کاروبار کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پیچھے سے آپ آئے اور آپ نے آنکھیں بند کر لی
حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تو انہیں لگا یہ کوئی اپنائیت کرنے والی شخصیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون ہو سکتی. پہچاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹایا اور بازار والوں سے کہا کہ بتاؤ اس آدمی کو مجھ سے کون خریدے گا. ازراہ مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, میری کوئی قیمت نہیں ہے, میں دیہاتی آدمی ہوں, بدو آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں, شکل بھی اچھی نہیں ہے, اگر مجھے آپ بیچو گے بھی تو آپ کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تو کمزور ضرور ہے, غریب ہے, بد شکل ہے, دیہاتی آدمی ہے, تیری دنیا والوں کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہو سکتی, لیکن یاد رکھنا اللہ کی نظر میں تو بڑا قیمتی انسان ہے, لہذا اپنی زندگی میں اپنا کیریکٹر اتنا مت گرا لینا کہ کسی غریب آدمی کو اپنے سے حقیر سمجھ بیٹھنا, کسی کمزور آدمی کو تو طلاق سے بات کرنا شروع کر دینا. پیارے بھائیوں, یہ ہمارے اخلاق کی گراوٹ کا بہت بڑی شکل ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر ظاہر ہوتی ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. میرے بھائیوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا مسیحا بن کر کے آئے. دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کمزوروں کا خیال رکھنا, بے سہاروں کا سہارا بننا, اور کمزوروں کا اگر خیال رکھو گے تو یہ ہمارے اخلاق کی بہت بڑی دلیل ہے. ہمارے اخلاق کو جانچنے کا ایک پہلو اور ہے. یہ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, وقت بھی ہو رہا ہے اذان کا. ہم اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہیں, ہمارا اخلاق کتنا عمدہ ہے, تو اس کے جانچنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر بیوی اور بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے. بیوی اور بچوں کے ساتھ ہمارا یہ سلوک بتائے گا کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں. ہم دیکھیں دوستوں میں ہم بڑی میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں لوگوں سے بڑے اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں, مسجد کے مصلی ہیں, اسی لیے شریعت کہتی ہے دنیا تمہارے اخلاق کی گواہی دے نہ دے, دنیا تمہارے کیریکٹر کے بارے میں بتائے نہ بتائے, تمہارے اللہ کے نزدیک اگر تمہیں پتا کرنا ہو کہ تم سب سے زیادہ اخلاق والے ہو تو تم اس وقت تک اخلاق والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے حسن سلوک میں اپنے بیوی اور بچوں کو شامل نہ کر لو. تمہاری بیوی اگر کہہ دے کہ میرا شوہر اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے تو شریعت کہتی ہے حقیقی معنوں میں وہ انسان اخلاق کے بلند مقام و مرتبہ پر فائز ہے. گھر کے اندر بیوی کے ساتھ آپ کی بات چیت کیسی, بچوں کے درمیان آپ کا اخلاق کیسا ہے, مسجد میں آپ آئے بڑے شریف مصلی بن کر کے آپ آئے, دوستوں کے مجلس میں آپ بیٹھے بڑی میٹھی زبان آپ نے استعمال کی, بیوی بچوں کے درمیان آپ کی زبان کیسی استعمال ہو رہی ہے, یہ بتائے گا کہ آپ اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہوئے ہیں. پیارے بھائیوں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہو. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں. اخلاق یہ اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہے کہ اگر عبادتوں میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اخلاق کے ذریعہ آپ کی کوتاہی کو دور فرمائے گا. مثال کے طور پر آپ نے ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے 3 رکعت, خضوع نہیں رہا نماز میں, کچھ کمی رہ گئی, اور کون ایسا ہے جو دعویٰ کر سکے کہ اس کی نماز مکمل ہو گئی یا قبول ہو گئی؟ اگر کمی رہ گئی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی کمی کو آپ کے اچھے اخلاق کے ذریعہ پورا کر دے گا.
پورا کر دے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنی زبان صحیح جگہ پر اور صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جن لوگوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم تمام لوگوں میں جو لوگ بیمار ہوں انہیں شفا یابی عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہوں ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.